کنار مداحہ حضرات، شعراء حضرات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے. خداوند عالم مرحوم کی روح کو شاد رکھیے اور جوار معصومین میں جگہ دے. قابل اس کے کہ میں قبلہ کو آواز دوں، میں چاہتا ہوں کہ میر انیس کے مشہور سلاموں میں سے ایک سلام جو کہ ہر کے ذہن میں ہے، مرحوم کی روح مسکین کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. دیکھیں کہ شبیہ ہے امام زمان پیجتے، تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں، جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاک، شہیدی زمین پر نشان کھینچتے. اور یہ شعر دیکھیں، کہاروں کے اکبر نے اے درد تھمیا، کہاروں کے اکبر نے اے درد تھمیا، کلیجے سے فاصلہ کھینچتے، پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، ستم گر میری بالیاں کھینچتے. حضرات آپ مغرور، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ آواز دے رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد مہدی صاحب کو کہ تشریف لائے اور اپنے بہترین کلام سے محسوس کریں. مرحوم مقبول جناب سید حسن نقوی جناب رونق علی صاحب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات، وعلى قدرته وعلمه إحكام المصنوعات، المتعالي عن مشابهة الجسمانيات، المنزه بجلال قدسه عن مناسبات الناقصات. نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات، ونشكره شكرا على نعمه المتواترات المتظاهرات، ونستعينه على دفع البأساء وكشف الضراء في جميع الحالات. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا أبي القاسم الآيات والبينات، وعلى آله الهادين من الشبه والضلالات.
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم من الزلات واللعنة الدائمة على من يستحقها في الكائنات. أما بعد فقد قال الله الحق في الكتاب الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات معزز سامعین کرام، میرے بزرگوں اور عزیز بھائیوں، کافی دیر سے آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں، اس کا مجھے احساس ہے، کیونکہ جب پچھلے کچھ عرصے سے کچھ ایسی بیماریاں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جسم کو اس قدر کمزور کر چکی ہیں، کچھ ایسی کمیاں انسانی بدن کے اندر یہ زمین پر بیٹھنا زیادہ دیر تک ایک سخت مرحلہ ہے جس کا احساس کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں معلوم ہے اس کے بعد اس خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کا وقت ہے کہ جس کے حضور میں ہم یہ ذکر کر کے مرحوم کی مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کر رہے ہیں، تو ہمارا بدن کم از کم اتنا آمادہ رہے کہ بلا فاصلہ ہم نماز کے لیے آمادہ بھی ہو سکیں۔ اس لیے بہت ہی زیادہ طولانی اور تمہید کے ہمراہ گفتگو نہ کر کے سیدھے مدعے پہ آتا ہوں۔ مجلس کے لیے خود سامنے سے میں نے ہی خواہش اظہار کی تھی کہ میں اپنے نانا مرحوم کی اس مجلس کو پڑھوں گا، اور کچھ مطالب بھی آمادہ کیے تھے، لیکن ادھر پچھلے ایک ہفتے میں کچھ ایسے مسائل عالم اس ہستی میں رونما ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے تھوڑا سا ذہن ہمارا تبدیل ہوا ہے۔ گفتگو کے دو حصے ہوں گے، ایک حصہ اس آیت سے متعلق کچھ لمحات آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، اور اس کے بعد حسب معمول اور اپنی حسب عادت جو کرنٹ افیئرس ہیں وہ کیا رہا دنیا میں، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس کسی نے بھی عمل صالح انجام دیا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا خواتین میں سے ہو، مذکر اور مؤنث کا لفظ استعمال کیا ہے، ذکور میں سے ہو یا اناث میں سے ہو، میل ہو یا فیمیل ہو، فَلْنُحْيِيَنَّهُ، اور وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط جو قرآن کریم نے اعلان کی ہے کہ جس کسی نے بھی عمل صالح انجام دیا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مؤمن ہے۔ اب یہ ایمان کسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت کم از کم اس مجمع میں تو نہیں ہونا چاہیے، اور مومن کا کانسیپٹ قطعاً یہ بھی نہیں ہے کہ جو بس صرف اور صرف مسجد اور اس کے اطراف میں ہاتھ میں تسبیح اور ہاتھوں میں بغل میں مصلی اور ایک سجدہ لیے ماتھے پہ بڑے سے بیٹے کا نشان ہو اور صرف تسبیح پھرا رہا ہو، وہی مومن کہا جائے گا۔ نہیں، مومن جو اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں جو مومن جس کو کہا گیا ہے، خداوند متعال پر ایمان رکھتا ہو، ایمان باللہ، ایمان برسول اللہ، اور ایمان بالمعاد، قیامت پر جس کا اعتقاد ہو۔ چونکہ قیامت پر اعتقاد رکھنا یہ خود بہت بڑی سیکھ دیتا ہے انسان کو، اس کے پیچھے بہت سارے اعمال ہیں جو قیامت اور معاد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ایک دن آئے گا جس دن جو کچھ بھی کیا ہے اس کا لیکھا جوکھا سامنے آئے گا۔
اس لیے وہ بہت سارے کاموں کو کرنے کے لیے اپنے نفس کو مجبور کرتا ہے اور بہت سارے کام جو نفس چاہتا ہے ان سے اس کو روکتا ہے. اور کر رہے ہیں آپ. تو اگر عمل صالح انجام دیا اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہے پروردگار، تو کیا ملے گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو عطا کریں گے حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی. اور بھی کچھ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کو اس کے اعمال جو اس نے اس دنیا میں انجام دیے ہیں اس کی جزا دیں گے اس سے کہیں بہتر جو اس نے عمل انجام دیے. اس کے عمل کے مقابلے میں اس کی جزا جو ہوگی. دیکھیے دنیا میں بہت سا ہوتا ہے، ہم کسی کے یہاں شادی میں کوئی گفٹ دے کر آئے، اگر اس سے ہلکا یا اس کے برابر ملا، منہ کتنے دنوں تک پھولا رہتا ہے ہمارا، ہے یا نہیں؟ یعنی انسان کی طبیعت اس بات کے انتظار میں رہتی ہے کہ ہم نے اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، کسی کے ساتھ کچھ کیا ہے، تو اس سے ذرا 2-3 گنا بڑھ کے ہمیں ریٹرن ملے. سمجھ رہے نہیں؟ اسی لیے اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا جو جزا ہم دیں گے بھیا، وہ تم نے جو دنیا میں اعمال انجام دیے ہیں، جو کام انجام دیے ہیں، اس سے کہیں بہتر ریٹرن کریں گے. اس لیے مطمئن ہو جاؤ، عمل صالح کے پیچھے لگ جاؤ ایمان کو بچا کر. ایمان کے ہمراہ عمل صالح انجام دو گے، حیات طیبہ بھی ملے گی، اور جو اجر ملے گا وہ تمہارے عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا. یہ آیت کا ترجمہ تھا. 2 لفظ کی مجھے وضاحت کرنی ہے اور اس کے بعد میں دوسرا حصہ گفتگو اس پر آؤں گا. ایک من ذکر اور انسا. پروردگار نے جو لفظ استعمال کیا ہے ذکر یعنی مذکر اسی سے بنا ہے، انسا مؤنث اسی سے بنا ہے. ہمارے یہاں فقہ میں، شریعت میں ایک انسان کے اوپر جو وجوب اور حرمت کا حکم لاگو ہوتا ہے، جو تکلیف شرعی طور پر عائد ہوتی ہے، جو وظائف جو شرعی اس کی ذمہ داریاں جو خدا کاندھوں پہ ڈالتا ہے، کب ڈالتا ہے؟ جب بالغ ہو جائے. اور اس کے مختلف کنڈیشن بتائی گئی ہیں، یعنی جو جن کو ذکر کیا جا سکتا ہے 15 سال کا لڑکا ہو جائے اور 9 سال کی لڑکی جب ہو جاتی ہے، تب شرعی تکالیف، تب وجوب اور حرمت جو احکام الہی میں جہاں پر کرنے میں ثواب، نہ کرنے میں گناہ، کرنا واجب یا جس کا انجام دینا حرام، یہ ساری چیزیں لاگو ہوتی ہیں. تو بہتر کیا نہیں تھا پروردگار قرآن میں یہ کہتا کہ جس نے عمل صالح انجام دیا ایمان کے ساتھ، چاہے وہ بالغ لڑکا ہو یا بالغ لڑکی ہو، بالغ مرد ہو یا بالغ عورت ہو، ہم اس کو حیات، اس لیے اس سے پہلے ہے ہی نہیں. یہ تو وجوب اور حرمت کا معاملہ ہے. یہ کب آئے گا؟ جب 15 سال کا ہو کے لڑکا بالغ ہو جائے، 9 سال کی ہو کے وہ لڑکی بالغہ ہو جائے، تبھی تو حکم آئے گا. اس سے پہلے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، والدین کی ذمہ داری ہے 7 سال کے بعد نگاہ رکھے، بچہ مصلی پہ کھڑا ہونا سیکھے، عادت ڈالے، یہاں تک کہ 15 سال کا جب ہو جائے تو آپ کو زیادہ انتظام نہ کرنا پڑے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس سے پہلے کیا اس کی مذمت کی جائے گی؟ کیا اس کی ملامت کی جائے گی؟ نہیں کر سکتے آپ. سزا اجر، سزا کا تعلق ہوگا اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ چونکہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوا. تو بہتر تھا پروردگار بالغ مرد یا بالغ عورت اس کا ذکر کرتا تو جو زیادہ کنیکٹ کرتا ہے ہماری پریکٹیکل لائف سے، ہماری عملی زندگی سے. لیکن قدرت نے کیا کہا؟ نہیں، من ذکرن او انسا. اور کر رہے ہیں من ذکرن او انسا، یعنی وہ چاہے مذکر میں سے ہو، مردوں میں سے ہو، اس کی جنسیت مرد والی ہو یا عورت والی ہو، پروردگار اسے حیات طیبہ عطا کرے گا اور جزا دے گا جس پہ وہ راضی ہو، اس کے عمل سے بہتر ہو. عجب نہیں قدرت آواز دے. اسی فلسفے کو تو سمجھانا ہے کہ عمل کے واجب ہونے کے لیے بالغ و نابالغ کی شرط ہے، لیکن عمل کے صالح ہونے کے لیے بالغ و نابالغ کی شرط ہے.
मुझे वाजिब है। रोजा कब वाजिब हुआ? 15 साल का हो गया। अगर कोई 18-20 साल की उम्र में माह मुबारक है रमजान में आपको चलता फिरता नजर आए, मुंह चल रहा और माशाल्लाह से नजर आते हैं लोग, तो आप उनकी तौबीख और मजम्मत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शरई तकालीफ इस पर वाजिब है। क्यों? चूंकि उम्र के उस पड़ाव में कदम रख चुका है जहां परवरदिगार आलम ने इस पर अहकाम को वाजिब और हराम करार दिया। तो वाजिब होने या ना होने के लिए ये शर्त है, लेकिन कुदरत ने पैदा होते ही हमारी फाइल को ओपन कर दिया है कि जो चाहो अपने इस फाइल में अपने लिए तुम सालेह अमल इसमें दर्ज करा सकते हो। उम्र की कोई शर्त नहीं है। बुलूग से कबल भी चाहो तो भी अपने अमल सालेह को इस परवंदे और इस फाइल में उसकी एंट्री करा सकते हो, दर्ज करा सकते हो। उसके लिए कोई शर्त नहीं है। तो यहाँ पर बहुत से आजकल का जो दौर है, हमारे जो यूथ है वो इससे वाकिफ हुए। बहुत सारा जहाँ बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर एतराजात में आती, वहाँ ये भी कि साहब लड़कियों पे बहुत ज्यादा, औरतों पे बहुत ज्यादा जुल्म है मुसलमानों के यहाँ। उनको साहब बहुत ज्यादा दबा के रखा जाता है, उनको बहुत ज्यादा जिसे कहा जाए असीर करके रखा जाता है। मर्द जिसको कुरान ने खुद सिनफे कवी में शुमार किया, रोजे की भूख को 15 साल में बर्दाश्त करे, और जो लड़की है वो अभी 9 साल की हुई है सिनफे नाज़ो, वो 9 साल में रोजे की भूख। भाई ये जो गर्मी पिछले साल 4-5-6 सालों से जो रमजान गुजर रहा है, आप देखिए किस दर्जे की गर्मी होती है। उसके बावजूद जो है परवरदिगार पे ईमान रखते हैं, उनके लिए गर्मी सर्दी कोई मैटर ही नहीं करती, वो तो रखते ही है। लेकिन 9 साल की लड़की और 15 साल का लड़का, गौर कर रहे हैं आप कि 15 साल जो सिनफे कवी है वाजिब उस पर 15 साल की उम्र में, उसको ठंडी रातों में 15 साल के हो जाने के बाद उठना है और वुजू करना है और मुसल्ले इबादत पे खड़े होना है। लेकिन लड़की जो भी सिनफ नाजुक है 9 ही सालों में, यही देखे दुनिया, अगर दुनिया की निगाहों और जैसे उनका ज़ाविये दीद है, अगर उस एतबार से देखेंगे तो आज अपने यहाँ जो हमारे जवानों में बहुत ज्यादा शुबहात पैदा हो रहे हैं, और मैं उनको भी जिक्र करूंगा। उसकी वजह भी यही है कि उन्होंने भी गर्ब ज़दा ऐनकें लगा रखी हैं, और उसी वेस्टर्न कल्चर की ऐनक लगाने के बाद इस्लाम और शरीयत के आईन पर निगाह डालते हैं। लेकिन परवरदिगारे आलम ने जो उसकी तरबियत का अंदाज है, जो उसकी तालीमात है, अगर उसके तनाजुर में देखा जाए तो आपको नजर आएगा क्यों अल्लाह ने 15 वाजिब के एक उम्र के बाद वाजिब और हुर्मत जो लागू किया, क्यों? ताकि थोड़ा सा इंसान उम्र गुजारने के बाद एक मैच्योरिटी आ जाए। एक आपके सामने एक बच्चा आके कोई बात कहता है, कितना एतबार करते हैं आप उस पर? लेकिन वही अगर एक मैच्योर इंसान है और वो आने के बाद अगर कोई बात कहता है तो आपको जल्दी भरोसा आता है या नहीं ऐसा? हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपना यही अमल अंजाम देते हैं, लेकिन परवरदिगार आलम ने अगर ऐसा कर दिया, आज जो दुनिया ये कहती है कि हम औरतों को दबा रहे हैं, दीन इस्लाम में औरतों को हकीर देखा जा रहा है, उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, और यही वजह है कि 9 साल में उन पर नमाज वाजिब कर दी गई, 9 साल में उन पर रोजा वाजिब कर दिया गया। मसला ये नहीं है, जो तालीमात अहले बैत की ज़ाविये नजर से देखेंगे, तालीमात अहले बैत की रोशनी में देखेंगे, तो उन्हें ये इम्तियाज, ये फर्क नजर आएगा। कुदरत ने मर्द को 15 साल के बाद उनके कांधों को इस लायक जाना कि ये जिम्मेदारी उन पर डाली जा सकती है, लिहाजा 15 सालों के बाद उन्हें इस काबिल समझा कि नमाज और रोजे को वाजिब किया। लेकिन खवातीन का वक़ार इतना बुलंद है परवरदिगार के नज़दीक, 9 साल के अंदर उनके यहाँ ये लियाकत पैदा हो जाती है कि वो परवरदिगार के वाजिब और हराम बता दें। एक सलावत पढ़ें।
وقار اور جو جائگہ اور منزلت 15 سال میں پروردگار عالم کے نزدیک وہ اعتبار بناتا ہے کہ اس پر شرعی وظائف الہی احکام، وہی ایک لڑکی 9 برس میں پروردگار کے نزدیک اس کا وقار اور اس کا اعتبار اتنا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے آج ہر کوئی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ دین، اسلام، شریعت، تشیع سب خواتین ہی کے دم سے بچی ہے. بہت سی جگہوں پہ سننے میں ملتا ہے. قرآن کی تلاوت ہو، آپ دیکھ لیجئے ماہ رمضان آئے، ماہ رمضان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باقی دنوں میں تو قرآن خیر کوئی کھولنا بھی دوبارہ نہیں کرتا. ماہ رمضان میں پھر بھی اتنا ملصاف بیان کرتے ہیں کہ ہاں قرآن رمضان میں نازل ہوا، قرآن رمضان میں نازل ہوا، شب قدر میں نازل ہوا، شب قدر اسی رمضان میں ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے وہ کھل جاتا ہے قرآن. لیکن خواتین ہیں جن کے یہاں معمول میں شامل ہے قرآن کی تلاوت. یہ اس کے علاوہ اور بہت ساری دوسری چیزیں ہیں. تو اعتبار جو پروردگار دنیا کی نگاہیں ہیں کہ جن کے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو اسیر کیا جا رہا ہے، اس کے یہاں آج حجاب کے معاملے کو لے کر اسی طرح سے کہا جاتا ہے. لیکن کوئی بھی عقل مند انسان، آپ ایک چاہے چھوٹی سی مثال، ایک ٹافی لیجئے، ایک ٹافی ہے، اس کو اس کے ریپر سے نکال کے آپ مٹی میں زمین میں گرا دیجئے، اور ایک کو ریپر سمیت، اور جو سامنے کھڑا ہے اس کو اختیار دیجئے کہ ان میں سے کوئی ایک اٹھا کے کھا سکتے ہو. عقل مند انسان کس کو اٹھائے گا؟ کس کو اٹھائے گا؟ تو کوئی بھی چیز اس کی سلامتی اور اس کی صحت ہر عقل مند انسان اسی میں تلاش کرتا. علامہ جوادی اعلی اللہ مقاموں نے بہت بہترین انداز میں اپنی کئی کتابوں میں جملہ ذکر و فکر میں بھی اس چیز کو نقل کیا ہے کہ دنیا میں قیمتی سے قیمتی چیزیں انسان جب رکھتا ہے تو لاکروں میں رکھتا ہے. کسی کو دیکھا ہے گھر میں کہ جس طریقے سے گھر میں تاخ میں اور کیل میں جو ہے وہ چابی کسی چیز کی ٹانگ دیتے ہیں، بائک کی یا کیپ ٹانگ دیتے ہیں، اس میں کسی کی جولری ٹنگی ملی ہو، کسی کے جو ہے وہ کان کے بندے، ناک کی کیل اور گلے کا یہ ساری چیزیں ملی ہو؟ نہیں. کیوں؟ دماغ خراب ہے بھائی، اتنی قیمتی ہے سامنے کیسے ٹانگ دے؟ تو یہ قیمتی چیز ہے تو اسے سامنے نہیں ٹانگیں گے آپ، کہیں گے کہ لاکروں میں رکھیں گے. اسلام نے عورت کی اسی قیمتی ہونے کا دنیا والوں کے سامنے ثبوت دیا. اگر تمہارے نزدیک قیمت نہیں ہے تبھی تم بازاروں میں بھیجتے نظر آ رہے ہو. ہمارے نزدیک قیمت ہے، اسی لیے پردے کے اندر ترکی اور سیریا میں جو اتنا خطرناک حادثہ آیا سامنے، ابھی پرسوں یا نرسوں کی ظاہر سی بات ہے جتنے بھی خاص کر کے ہماری یوتھ فالو کرتے ہیں سب چیزوں کو کیا ہو رہا ہے وہ کرنا بھی چاہیے. آپ کی بیداری یہ ثبوت ہے کہ آپ عالم اسلام میں پوری دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے، کون سی پریشانیوں سے گزر رہا ہے، اس کا مطالعہ کریں. دیکھیں پرسوں یا نرسوں کی بات ہے، ایک خاتون اسی بلدے میں دبی ملی اور اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے. اور جب ریسکیو کرنے والی ٹیم کو پتا چلا اور اس کہا کہ مطلب باہر نکلنے کے لیے، پتا اس خاتون نے کیا کہا کہ جب زلزلہ آیا اور ظاہر سی بات ہے عمارت گری، اس میں اسی ہلچل میں میرے سر سے حجاب گر گیا ہے. میں اس وقت اندر میرے سر پہ حجاب نہیں ہے، میرے لیے حجاب کا بندوبست کر دو پھر میں باہر نکلوں. کس کو فکر ہوتی ہے؟ ایک مشکل گھڑی آ جائے، تھوڑا سا ڈسبیلنس زندگی ہو جائے تو ہمیں واجبات محرمات کس کو خیال ہوتا ہے؟ وہاں پورا سرمایہ گھر گرہستی سب زمیندوز ہو گئی، جان پہ بن پڑی ہے. لیکن واجبات پروردگار، شریعت خداوند متعال کا اتنا پاس و لحاظ ہے کہ نہیں، باہر نہیں نکل سکتے. کیوں؟
چونکہ میرا سر بہن ہے، حجاب میں نہیں ہوں. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو اب آپ جو ماڈرن بنا کے دنیا کو ہمارے سامنے لایا جاتا ہے، کلچر کو پیش کیا جاتا ہے، شادیوں میں پروسا جاتا ہے، اور اب تو ماشاءاللہ 40ویں اور برسی میں بھی پروسا جانے لگا ہے. کہاں وہ کلچر اور کہاں یہ اسلامی تہذیب؟ کون سی بہتر لگتی ہے؟ کون سی بہتر لگتی ہے؟ یہی پروردگار عالم جو قرآن میں کہہ رہا ہے عمل صالح ایمان کے ساتھ. پروردگار پہ اگر ایمان ہے تو انسان یہ نہیں سوچے گا کہ دنیا والے کیا کہیں گے. یا اکثر ہم لوگ اسلامی تہذیب سے بھٹک جاتے ہیں صرف اسی خیال میں کہ دنیا والے کیا کہیں گے، کہ لوگ کیا سوچیں گے. نہ قبر میں کوئی لوگ آئیں گے، قبر کے کنارے تک کے سارے لوگ ہیں، اولاد ہی کیوں نہ ہو، جس کے برائٹ فیوچر کے لیے حلال اور حرام سوچے بنا جو ہم نے بینکوں میں جمع کر کے رکھا ہے وہ بھی صرف قبر کے اس کونے تک، بس اس کے بعد آپ ہے. اور یہی عمل صالح جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، بس یہی ہے. حیات طیبہ یہی بنائے گا، یہ عمل صالح جو آپ نے انجام دیا اسی کو دیکھ کے آپ کی حیات طیبہ بلڈ ہوگی. وہ حیات طیبہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی لگژری لائف، آپ کی بہترین بنگلو، بہترین گاڑی نہیں. یہ سب ہے اگر بہت اچھی چیز ہے، خدا کا شکر. شو آف نہیں ہونا چاہیے، باقی اگر اللہ نے عطا کیا ہے بالکل استفادہ کیجیے، بہترین زندگی گزاریے. اہل بیت کیا کہیں تعلیمات میں یہ نہیں ہے کہ آپ فقیروں کی طرح زندگی گزاریے، نہیں، اچھے سے رہیے. آپ شو آف نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، اس کا پاس و خیال ہونا چاہیے. جو اس نے مانگا ہے سال کے اینڈ میں وہ دینا چاہیے، بس وہ آپ کا ہے ہی نہیں. جو سال کے اینڈ میں ویسٹیج بنی، جس کو میں نے تیجے میں بھی عرض کیا تھا، جو ویسٹیج بنی ہے سال کی آپ کے کام کی نہیں ہے، بچ گئی ہے، اس میں سے چاہیے، وہ بھی پوری نہیں چاہیے، پوری نہیں چاہیے، صرف 5 بس، اس کے علاوہ نہیں. کر گئے اگر فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ہم اور اللہ نے تاکید، اگر آپ تھوڑا سا عربی گرامر سے اگر دلچسپی رکھتے ہوں گے تو قرآن میں آپ ترجمہ دیکھیے گا اس کا، 2-3 تاکید کے ساتھ اللہ نے یقیناً ہم حیات طیبہ دیں گے. لیکن حیات طیبہ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہم یہ نہ بنائیں کہ حیات طیبہ مثال کے طور پر جو ہے وہ ہوگا کوئی کوٹھی ٹائپ نہیں. جو علماء نے تفسیر میں بیان کی ہے 2-3 جملے اس ذیل میں، حیات طیبہ جس کو علماء نے بتایا ہے، 2-3 الفاظ وہاں پر ذکر کیے گئے ہیں. نمبر 1 قناعت کی زندگی. ہم حیات طیبہ دیں گے یعنی قناعت عطا کریں گے. کیا مطلب ہے قناعت؟ قناعت کا کیا مطلب ہے؟ جس کی نگاہ فقط اپنی زندگی پہ ہوتی ہے. وہ جو آپ ڈیفینیشن سنتے ہیں اس سے ہٹ کے تھوڑا سمجھانے کے لیے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، قناعت یعنی جس کی زندگی میں اس کی نگاہیں اپنی زندگی پہ ہوتی ہیں، اوپر والوں کی طرف نہیں ہوتی. کہ صاحب ان کے پاس یہ نہیں، جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے پروردگار اسی پہ ہم راضی ہیں، اسی پہ ہم قانع ہیں، وہی ہمارے لیے بس ہے. اور اگر کسی انسان کو یہ حاصل ہو گیا، یہ مکہ مشکل یہی ہے، اگر کسی انسان کو یہ حاصل ہو گیا تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں القناعۃ مال لا ينفد. قناعت ایسا انویسٹمنٹ ہے کہ جو کبھی بھی اسے انویسٹ کرنے کے بعد کبھی بھی انویسٹر جو ہے وہ اسے کسی طرح کی فکر مندی کی ضرورت نہیں، وہ کبھی بے سر و سامان ہو ہی نہیں سکتا. جس کو یہ ملکہ حاصل ہو گیا کہ جتنا ہے اتنے پہ راضی رہنا، جتنا ہے اتنے پہ راضی
رہے گا جس کو یہ ملکہ حاصل ہو گیا وہ کبھی کسی کے سامنے نہ ہاتھ پھیلاتا ہوا نظر آئے گا، وہ نہ کبھی جھکڑے روتا ہوا نظر آئے گا، نہ کبھی ناشکری کرتا ہوا نظر آئے گا، نہیں۔ اور حیات طیبہ علماء بیان کرتے ہیں، مفسرین اسی کا نام ہے۔ کسی کی زندگی میں قناعت آ گئی وہی حیات طیبہ ہے، وہی پاکیزہ زندگی ہے۔ اور بھی بہت سارے حیات طیبہ کو بیان کرنے کے لیے، ڈسکرائب کرنے کے لیے مفسرین نے الگ الگ مثالیں اور عناوین کے ساتھ بیان کیا، لیکن میں دوسرے پہلو کی طرف زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت ہی زیادہ تیزی سے جو ہے وہ جو انسان، جو بھی لوگ سوشل میڈیا سے وائرل ہے، پچھلے 3-4 دنوں سے کافی چل بھی رہا ہے، اور مجھے ایسا یقین بھی ہے کہ محرم میں بہرحال ابھی ہے مہینے، لیکن اس سے پہلے یہ مسئلے اور بھی ابھرتے ہیں، اور وہ ابھی حال ہی فی الحال میں جسے گاڑیوں کہا جائے کہ اخباریت اور ملنگیت کی بلی ایک بار پھر تھیلے سے باہر آئے گی۔ حیدرآباد کے اندر جو سب سے بڑے اس پورے سامراج جو انڈیا کے اندر چل رہا ہے، جو اس کے مروج ہیں، ترویج کرنے والے اپنے انڈیا کے اندر، ان کا ایک بیان آیا ہے۔ میں ظاہر سی بات ہے کسی کی فکر سے یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں بہت زیادہ واقفیت نہیں رکھتا ہوں، لیکن انصاف میں کچھ مثالیں پیش کروں گا، پہلے وہ پوری بات اس کا خلاصہ نچوڑ کہ کیا بولا ہے، اور اس کے بعد کچھ مثالیں دوں گا، فیصلہ آپ حضرات کے ہاتھوں میں ہے۔ صاف طور پر مراجع اکرام کو کا انکار کیا گیا ہے اس بیان میں، کہ صاحب یہ صرف جو ہے وہ ڈھونگ ہے، اور کوئی نہ نائب امام اور کوئی بھی نہ کچھ بھی نہیں، یہ سب مرجعیت جو ہمارے ایک سسٹم ہے۔ ہمارے یہاں یہ تقلید کے ذریعے سے اپنی ریلیجیس اتھارٹی سے متصل رہنے کا یہ جو سسٹم ہے، جو امام زمانہ عجل اللہ غیبت میں یہ پورا سسٹم قائم ہے، اس پورے سسٹم کے اوپر حملہ کیا گیا ہے تاکہ ہمارے قوم کے جوان جو ہمارے قوم کے مستقبل کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو اس عمل صالح کی اور اس حیات طیبہ جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اس سے کلومیٹر اور کوسوں دور کر دیا جائے، دور کر دیا جائے۔ اب یہ آج کے دور میں کس انسان کے لیے یہ چیز مخفی ہے اور چھپی ہوئی ہے کہ پچھلے 20-30 سالوں میں جتنی تیزی سے اس مرجعیت کو نقصان پہنچانے کے لیے بلینوں ٹریلینوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں، یہ کس کی نگاہوں سے چھپی ہوئی بات ہے؟ دیکھیں، کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل سورج کی روشنی کی طرح ہوتی ہیں، سورج کی روشنی کے لیے کسی کے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آج مراجع اس پوری مکتب تشیع کے لیے اسی سورج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج یہ پوری عزت، آج یہ پوری توانائی کہ اگر ایک طرف پورا سامراج کھڑا ہوا ہے اپنے ٹوکرے لے کر، اپنے بینکوں کو لے کر، اپنے جسے کہا جائے اس زمانے میں امیر المومنین کے زمانے کی طرح گنیاں شرفیوں کو لے کر، صرف اس بات کے لیے کہ کسی طریقے سے اس قوم کو جو ان کی ریلیجیس اتھارٹی ہے اس سے ان کے رشتے کو منقطع کر دیا جائے۔ دوسری قوموں میں یہ چیزیں انہوں نے دیکھی ہے، انہوں نے خود اپنی تباہی دیکھی ہے۔ عیسائیت کو ختم کرنے کے لیے الگ سے کسی ملک نے حملہ نہیں کیا۔ عیسائیت ختم ہونے سے مراد میری جو عیسائی جناب عیسیٰ جو شریعت لے کے آئے تھے، کیسے ختم ہوئی؟ کچھ خرافات، کچھ باطل اوہام کو داخل کر دیا گیا، جو اصلی والے تھے وہ خود بخود ختم ہو گئے۔ اور یہ سازش یہ آج کی نہیں ہے، میں پیغمبر اسلام کی زندگی سے شروع کرتا ہوں۔
تاریخی حقیقت ہے جب پیغمبر اسلام موجود تھے کیا کچھ کوششیں نہیں کی گئی. ابو طالب کے ذریعے جناب ابو طالب کے ذریعے پریشر ڈالا گیا, سمجھا لو بھائی, دیکھا کہ نہیں ہو پا رہا ہے, بہت جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں. ڈائریکٹ دھمکی دی, لالچ دی گئی پہلے کہ صاحب یہ لے لو, وہ لے لو, وہ لے لو, وہ لے لو, مگر جو کر رہا ہو اس کو بند کر دو. نہیں, دھمکی دی گئی مار ڈالیں گے, نہیں اثر ہوا. دھمکی فقط دی نہیں گئی, پریکٹیکلی واقع حرہ میں, اخبار حرہ میں اس کو جو ہے وہ درے کے بیچ میں کوشش بھی کی گئی. شیب ابی طالب میں 2 سال سے زیادہ بھوکا پیاسا رکھ کے کوشش کی گئی, ٹارچر کیا گیا مینٹلی, فزیکلی, ہر طرح سے کہ کسی طریقے سے یہ سسٹم جو پیغمبر اسلام نے شروع کیا ہے یہ ختم ہو جائے. جب ہر طرف سے نا امید ہو گئے, علامہ طباطبائی کے جملے ہیں, یہ میرے نہیں, المیزان جو پوری مکتبہ تشیع کی تفاسیر کی دنیا میں ایک وزنی نام رکھتی ہے, اس کے مصنف علامہ طباطبائی نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 جس میں الیوم یئس الذین کفروا ذکر ہے کہ آج جو ہے وہ کافر مایوس ہو گئے, اسی کے ذہن میں یہ پوری وضاحت انہوں نے درج کی ہے. جب ہر طرف سے لالچ, دھمکی اور نہیں ٹرر کرنے کی ناکام کوشش کر لی, اور اس کے بعد بھی پیغمبر اسلام اپنی اس عمل سے, اپنی اس تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹے, تو اس کے بعد میں کیا ہوا؟ اس کے بعد میں یہ سازشیں شروع ہوئی کہ بھائی دیکھو ایسے کام چلنے والا نہیں ہے, اب انتظار کرتے ہیں, اس لیے کہ ان کے کوئی اولاد تو ہے نہیں, بیٹا تو ہے نہیں, جیسے ہی یہ قبر میں جائیں گے ویسے ہی ان کا دین, ان کی شریعت, ان کا سسٹم سب کچھ قبر میں انہی کے ساتھ چلا جائے گا. یعنی انہوں نے پیغمبری کو, نبوت کو بادشاہت اور دنیا کے حکمرانوں جیسا تصور کیا تھا, جیسے دنیا کے بادشاہ آئے اور جب وہ اس دنیا سے گئے ان کے سمیت ان کی بادشاہت بھی قبر میں چلی گئی, ویسے ہی پیغمبر جب جائیں گے اس دنیا سے اور ان کے ساتھ ساتھ یہ نبوت, یہ خدائی نظام, یہ الہی سسٹم, یہ سب کچھ قبر میں چلا جائے گا. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں لیکن ہوا کچھ ایسا, ادھر دشمن اپنی سازشیں رچ رہا تھا, ادھر واللہ خیر الماکرین, وہ تدبیر ساز جو سب سے بڑا ہے وہ اپنی تدبیر کر رہا تھا. آیت نازل ہوئی, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. غدیر کا واقعہ انجام پایا, ادھر ملکوت کو مولا ہو, فہذا علی المولا کے صدا بلند ہوئی, قدرت نے اعلان کیا, آج کفر مایوس ہو گیا, دین مکمل ہو گیا. اب جب یہ اعلان ہو گیا تو ابھی تک تو علامہ طباطبائی کہتے وہ یہ سوچ رہے تھے لا عقب لا, یہی لفظ استعمال کیا کہ صاحب ان کا کوئی آگے پیچھے تو ہے نہیں, یہ ختم, دین ختم, شریعت سسٹم, یہ جو الہی سسٹم جس کو قائم کرنے کی کوشش میں ہے سب گیا. لیکن اب غدیر کے بعد تو مسئلہ ہی بدل گیا پورا. اب کیا کریں؟ بڑے بڑے سر والے جو آج کے دور میں جیسے جو چالک جن کو کہا جاتا ہے, بڑی بڑی نیتیاں کرنے اور بنانے میں ماہر, پھر وہ سازشکار بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے دیکھیے یہ سسٹم کہاں سے, یہ یہودیوں کا سسٹم, یہ جو آج کہا جاتا ہے کہ جس کو مقام معظم رہبری اور دوسرے مراجع بار بار کہتے ہیں, یہ شیعت لندنی شیعت ہے, یہ اسلام امریکائی اسلام ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو سازش چل رہی ہے, اس سازش کا جو ماضی ہے وہ ماضی جا کر یہودیت کی سازشوں سے ملتا ہے. اسی وجہ سے سر آپ کیا کرنا ہے, کہا ایسے کام نہیں چلے گا, کچھ اپنے ہی افراد کا انتخاب کرو اپنوں میں سے جو دکھنے میں بالکل ان کی طرح ہو, جن کی شکل, چہرہ مہرہ, داڑھی, گیٹھا ماتھے پر سب ویسا ہی ہو, لیکن فکر ہماری ہو, اور ان کو انہی کے درمیان داخل کر دو
داخل کرنے کے بعد وہ وہاں جائیں گے، انہی کے ساتھ رہیں گے، اور ہر تھوڑے دن پہ کچھ نہ کچھ، ارے نہیں ایسے نہیں، ایسے انجام دو، نہیں پیغمبر نے ایسے نہیں ایسے کہا تھا، دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑی جو ہے وہ ساتھ شروع کریں گے، اس کے بعد میں دھیرے دھیرے تبدیلیاں ہوتی رہیں گی۔ اب سمجھ میں آیا کیوں ہوا تھا؟ زمانے پیغمبر میں 2 چیزیں حلال تھی، میں حرام کر رہا ہوں۔ یہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ زمانے پیغمبر میں 2 چیزیں حلال تھی، میں حرام کر رہا ہوں۔ یہ اسی یہودیت کی سازشوں کا نتیجہ تھا، اور یہی وجہ ہے امام حسین کربلا میں چیخ چیخ کے کر رہے تھے کہ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے حرام محمدی کو حلال کیا یا حلال محمدی کو حرام کیا؟ دونوں فکروں کو امام حسین نے کربلا کے تپتے صحرا میں یہ واضح کر دیا کہ دیکھو، اگر کوئی آخرت قیامت تک کے مرتبے کربلا کے پیروں پہ چلتا رہے، نشانوں پہ چلتا رہے، فقط وہی اہل بیت کا واقعی پیروکار ہے۔ باقی کسی لباس میں ہو، وہ اہل بیت کا پیروکار نہیں ہے۔ یہ اتنی چیزیں یزید نے آ کے منبر پہ جو کی ہیں، یہ سب وہی کی ہیں۔ کیا کیا ہے؟ جان کو جان میں الٹتا تھا، وہ جھاگ جو اوپر نظر آتی تھی کہتا تھا جھاگ نہیں ہے، یہ خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرنے والے حاجی ہیں۔ آدھی آدھی آیتوں کو جوڑ کے شعر پڑھا، ویل للذی شرب ما قال ربک ویل للذی شرب بل قال ویل للمصلین۔ قرآن کی ایک آیت ہے، ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو۔ پوری آیت ہی ہے، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو۔ آدھی اٹھائی وہاں سے، ولا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور ویل للمصلین، قرآن کی ایک آیت ہے، ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون، پھٹکار ہو نماز پڑھنے والوں پر۔ کون سی نماز؟ یہ قرآن کی آیت ہے، کون سے لوگوں پر؟ کون سے نماز پڑھنے والوں پہ؟ الذین هم فی صلاتهم ساہون، جو نماز میں سہو برتتے ہیں، یعنی گنڈے دار پڑھتے ہیں، گنڈے دار پڑھتے ہیں، موسم کے لحاظ سے پڑھتے ہیں۔ جب ان کے اوپر پھٹکار ہے تو جو مسجد کا منہ نہیں دیکھتے، صلوات پر محمد۔ سمجھ رہے؟ آدھی آیت وہاں کی نہیں، آدھی وہاں کی شعر کا، ما قال ربک، تمہارے اللہ نے یہ نہیں کہا ویل للذی شرب، کہ پھٹکار ہو ان پر جنہوں نے شراب پی۔ شراب پینے والوں پہ پھٹکار نہیں بھیجی برسائی اس نے، بل قال ویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں پہ بھیجا۔ تو یہ جو نماز کا مذاق اور ان ساری چیزوں کا جو یزید کے دور تک پہنچا، اس کے پیچھے بنیاد وہی یہودیت کی سازش ہے۔ ان کے درمیان گھس جاؤ، دین تو تم نہیں بدل سکتے، اس سسٹم کو نہیں بدل سکتے، لیکن اس سسٹم میں کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے ایلیمنٹ ڈال سکتے ہو کہ جس سے اس سسٹم کے واقعی جو لوگ ہیں مشکوک ہو جائیں۔ اور ابھی تک ہوتا بھی چلا آ رہا تھا کہ جو رسول اللہ نے کہا وہی دین ہو گیا، بعد والے آئے انہوں نے بھی اسی سنت کو سوچا چلے گا کہ جو ہم یہاں سے کہیں گے اس منبر سے وہی دین ہو جائے گا، وہی شریعت ہو جائے گی۔ ائمہ علیہم السلام کا دور گزرا، ان کے نوابین جو تھے آخری امام کے، اس کے بعد مراجع۔ آج مراجع جو کہیں، اگر ان کے کہنے پر ان کے مقلدین، ان سے محبت رکھنے والے، ان کی پیروی کرنے والے اگر کھل کر میدان میں نہ آئے ہوتے تو آج جو روزوں کی زیارتیں ہو رہی ہیں، تو یہ اتھارٹی کا جو پاور ہے یہ کہاں سے چلا ہے؟ وہیں سے چلا ہے۔ انہی میں اپنا کوئی ایک بٹھا دو، دکھنے میں انہی کے جیسا، لباس پہناوا سب انہی کے جیسا، لیکن فکر ہماری ہو۔ اسی لیے میرے عزیزوں، بات ہر کسی کی بات سننا سب کی چاہیے، لیکن اللہ نے ہمیں عقل سے نوازا ہے۔
اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، وہ کس لیے دیا ہے؟ وہ اسی لیے دیا ہے کہ اس عقل کے ترازو پہ ہمیں تولنا چاہیے۔ اگر ہماری کسی بھی بات سے آج مہاراج اس اتنے بڑے لیول پہ جا کر، اتنے بڑے پیمانے پہ، جہاں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہم لوگ بول جاتے ہیں کہ صاحب یہ چیز جو ہے وہ ہم بھائی سب باتیں ٹھیک ہے بھائی، یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ جب مرجع تقلید نے یہاں تک کہہ دیا، ان کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی حیثیت کیا، ہوتے کون ہیں؟ میرا دل تو پورا نہیں ہوتا۔ ایک مرجع تقلید نے آ کے جب کہا کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز صحیح ہے، تو آپ کا دل پورا ہو یا نہ ہو؟ ریلیجس اتھارٹی جو کہے گی ہمیں ماننا پڑے گا اگر ہم اپنی بقا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اپنی، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ بات کسی کے لیے اب ایسی دے رہے کہ یہ اشاروں اور کنایوں میں بات کی جائے، اور جوان اس راستے پہ نہ جائے، اس چکا چوند دنیا کو لے کے نہ جائے کہ فلاں صاحب NG ہیکٹر سے جو ہے وہ آتے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے، ان کو وین بھی نصیب نہیں ہے، یہ تو بس سے بھی آنے کو تیار ہے، رکشے سے بھی آنے کو تیار ہو۔ بھائی صاحب، اگر صحیح افکار محمد و آل محمد اور تعلیمات قرآنی اگر آپ کو پہنچ رہی ہے، چاہے وہ MG ہیکٹر سے آنے والا ہو، چاہے رکشے سے آنے والا ہو، آپ کا کام ہے تعلیمات محمد و آل محمد کو حاصل کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ اس لیے کہ جو پیغمبر کے ساتھ رہ کر بھی دین کی تبلیغ کرتے تھے، کوئی ابو ذر پوٹلی باندھ کے پیدل چلتا ہوا نظر آتا تھا، کوئی سلمان فارسی جو غربت کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اہل بیت کا اتنا نزدیک ہے کہ سلمان منا اہل بیت کا حقدار نظر آتا ہے۔ سلام پڑھتے اس طریقے کی ویڈیو وقتاً فوقتاً آنا، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت، ہم ذمہ دار، والدین ذمہ دار ہیں۔ اس جہاں کئی سارے حقوق ایک دوسرے کے بتائے گئے ہیں، والدین کے حقوق یہ بھی رکھا گیا ہے صحیح معلم کا انتخاب کرنا، صحیح استاد کا انتخاب کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی عالم طفولیت سے جو فکر اس کی بننا شروع ہوگی، آگے چل کے اس کے وجود میں وہی نظر آئے گی۔ اگر وہ ابھی سے اگر اس کو صحیح دشا میں، صحیح نہج میں اگر اس کو ہدایت نہیں ملی ایک استاد کے ذریعے سے، تو آگے جانے کے بعد ذمہ دار والدین بھی ہوں گے۔ یہ انتظام آپ نے پوری کی، یہ سازشیں، اس سے آشنائی ضروری ہے محرم سے پہلے۔ اور ماشاءاللہ سے ہم لوگ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امریکہ ہی کے مزدور بن کے وہ کام جو بلین ٹریلین ڈالروں میں وہ کر رہے ہیں، ہم مفت میں فری میں انجام دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ فارورڈ کر کے کچھ بھی آیا ہو اسے جانا چاہیے، پبلک میں نہیں جانا چاہیے، مطلب نہیں بھیجتے رہو، ادھر سے ادھر بھلاتے رہو۔ میرے بھائی، اللہ نے عقل سلیم دی ہے، ہمارے مذہب کی توہین کا سبب بن رہی ہے یہ ویڈیو، یا کیا ہو رہا ہے، اس کو بنا سوچے سمجھے فارورڈ کرنا، یہ کم سے کم مکتبہ آل محمد کے پیروکار کے تو دلیل و صفات میں سے نہیں ہے۔ اس لیے دھیان اس پر بھی ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں، بس 2-4 منٹ اور اس کے بعد میں آپ کی زحمت ختم۔ میں نے عرض کیا یہ وہ دور ہے جہاں پر پوری طاقت، اور یہی نہیں، ابھی کل کی جو مناسبت گزری ہے کچھ باتیں مجھے اس پہ بھی عرض کرنی تھی، لیکن وقت بہت ہو چکا ہے، اس لیے ان سے بس ایک دو اشارے۔ کل جو دن گزرا ہے ایرانی کیلنڈر کے لحاظ سے ایرانیوں کے لیے سب سے عظیم دن، اور ایرانیوں کے لیے نہیں بلکہ ہم سارے مسلمانوں جو انقلاب کی بنیاد امام خمینی نے 1979 44 سال پہلے ڈالی تھی، اس کا اثر ہے جو آج میرے جیسا طالب علم اتنے ہزار کلومیٹر دور سے سفر طے کر کے جاتا ہے، جانے کے بعد گھر آل محمد سے کسب فیض کرتا ہے، اور آنے کے بعد آپ کے درمیان کچھ دو لفظ بول سکتا ہے، بولنے کی ہمت کر سکتا ہے۔
اور کہتے ہیں کیا تھا وہ ان کا انقلاب تھا؟ جی نہیں، ایک مثال کافی ہے بولتی بند کرنے کے لیے، اور وہ ہے آیت اللہ شیخ زکزکی۔ کہاں سے تعلق تھا؟ افریقہ کے جنگلوں سے۔ اسی انقلاب کے بعد ان کی آمد ہوتی ہے ایران۔ امام خمینی سے بہت زیادہ ملاقاتیں ان کے ساتھ وقت نہیں بتایا، بس ملاقات ہی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد اس ذمہ داری کو سمجھا، اس الہی سسٹم کو، امام خمینی کو کیسے دنیا والوں کے سامنے اپنی سرزمین پر رکھنا ہے، اس کو سیکھنے کے بعد نائجیریا واپس گئے، اور آج آپ دیکھ لیجئے اس کا اثر کیا ہے۔ وہ سرزمین افریقہ جہاں پر لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں پتا، اربعین حسینی پر عراق کے بعد سب سے زیادہ اگر پبلک ہوتی ہے تو اسی سرزمین پر، اسی آیت اللہ، اسی مرد مجاہد۔ اور یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی زندگی سب کو عزیز ہوتی ہے، اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے، لیکن پھر بھی انسان گزر سکتا ہے۔ اولاد اس پر آج کوئی نہیں برداشت کر سکتا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 سے 5 بیٹے قربان کیے ہیں، اور ویلے بیٹے نہیں، آج کے سماج کی طرح کی گھوم رہے چوراہوں پہ صرف انٹرنیٹ کنیکشن ڈھونڈ کے، وائی فائی ڈھونڈ کے، جو صرف فیس بک اور انسٹاگرام پہ ریلیں چل رہی ہوں نا۔ کوئی چائنا سے MBBS کر رہا تھا، کوئی ملیشیا میں کاروبار کر رہا تھا، کوئی کہیں تھا۔ ویل سیٹلڈ بچے جو اپنے والدین ہی نہیں بلکہ پورے مکتب تشیع کے لیے مفید اور کارگر ثابت ہو رہے تھے، ان کو اسی سسٹم کو پیادہ کرنے کے لیے، پریکٹیکل کرنے کے لیے قربان کر دیے۔ یہ برکت ہے اسی انقلاب کی جس کو ہم کچھ فکر تنی نظر انسان ایران کا انقلاب کہتے ہیں، اس کا ذکر کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ اور آج ہمارے یہاں بھی یہ جو بصیرت پائی جاتی ہے، صحیح غلط پہچاننے کا جو شعور پایا جاتا ہے، یہ دین ہے اسی انقلاب، یہ دین ہے اسی انقلاب۔ اور ابھی تو ہماری بھی کوشش صرف اور صرف یہی ہے، اگر عمل صالح اور وہ حیات طیبہ حاصل کرنی ہے تو ہمیں ان فقہا اور مراجع کی جو گائیڈ لائن ہے اسے ہمیں ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا ہوگا۔ ابھی سردار قاسم سلیمانی کی شہادت جب ہوئی، اسی کے بعد کی بات ہے، اس کے اطلاع ثواب کی مجلس ہو رہی، آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگ ہیں جنہوں نے اس الہی سسٹم، اس مرجعیت اور مرجعیت کے نظام اور دفاع کے لیے کتنی عظیم عظیم قربانیاں دی۔ کس لیے سر؟ تاکہ مرجعیت کا چہرہ پوری عالمی استقبال کے سامنے فخر کے ساتھ بلند رہے۔ کہہ کے نکل جانا بہت آسان ہے کہ صاحب سب باتیں ٹھیک ہے، لیکن یہ اتحاد وغیرہ ہر جگہ بھئی ہم نہیں مانیں گے، کہہ دینا بہت آسان ہے۔ اس کے پیچھے آئیے دیکھیے کتنی قربانیاں ہیں، کتنے ہمارے بزرگوں نے کیا کچھ سہا ہے، برداشت کیا ہے۔ رہبر معظم انقلاب کے حضور میں خطیب نے اس واقعے کو پڑھا ہے، آپ دیکھیں کیسی قربانی ہے۔ تو صرف کس لیے؟ تاکہ ہمارے ان مراجع اعظام کے سر عالمی استقبال کے سامنے تنگ کھڑے رہے، ان کے ماتھے میں شکن نہ ہے۔ ایک خاتون آئی، آنے کے بعد امام خمینی کے سامنے بیٹھی، اور بیٹھنے کے بعد اس نے اپنی چادر سے ابا سے ایک فوٹو نکالا اور امام خمینی کے سامنے رکھا اور کہا کہ یہ میرا جوان بیٹا تھا جو فلاں سن میں فلاں بٹالین میں تھا اور اس کے بعد میں شہید ہو گیا۔ امام خمینی نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو، یہ شہادت اس کو بھی اور تم کو، آپ کو۔ جملہ کا مطلب اس نے دوبارہ ہاتھ ڈالا اور ایک فوٹو اور نکالا، امام خمینی کے سامنے رکھا اور امام خمینی نے کہا کہ یہ میرا دوسرا جوان بیٹا ہے، فلاں بٹالین میں اس تاریخ کو فلاں جگہ پہ جو ہے وہ شہید ہوا۔ وہ بیان کرتے ہیں امام خمینی کا چہرہ بدل گیا۔
پھر اس نے اپنی ابا میں ہاتھ ڈالا، ایک اور تصویر نکالی امام خمینی کے سامنے، یہ میرا تیسرا بیٹا ہے، اور اس تاریخ میں ایسے شہید ہوئے۔ امام خمینی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اور جیسے ہی ابھی امام خمینی کی آنکھوں میں آنسو آئے ہی تھے، وہ خاتون چوتھا فوٹو نکالتی، یہ میرا چوتھا اور آخری بیٹا تھا، فلاں جگہ پر اس تاریخ میں شہید ہوا۔ بیان کرتے امام خمینی نے سر کو جھکایا اور زاروں پکار ہو گئے۔ جملہ سنیے گا، وہ خاتون کہتی ہے کہ امام خمینی سے کہ آقا یہ 4 بیٹے میں نے اس لیے قربان کیے ہیں تاکہ آپ کا سر بلند رہے، آپ کے چہرے پہ غم کے آثار نہ دکھائی۔ آپ رو رہے ہیں؟ یہ سیرت، یہ جذبہ کن لوگوں کو ملتا ہے؟ جنہوں نے کربلا اور مکتب کربلا کو درک کیا ہو صحیح سے، اثر شب عاشور اس واقعے کی گہرائی کو سمجھا ہو کہ جب چراغ گل کرنے کے بعد امام نے کہا کہ یہ میرے خون کے موت، یہ میرا خون کے پیاسے ہیں، ان کو کوئی لینا دینا نہیں، تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، مجاہدے میں نہیں جانا چاہتے ہو، یہ لوگ چراغ ہو گئے۔ اچھا اندھیرے میں بچانے میں شرم آ رہی ہے؟ یہ بنی ہاشم بیٹھے ہیں، جن کا چلو ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ۔ اور کچھ لمحے اور لحظے کے بعد جب چراغ جلایا ہے تو کیا دیکھا؟ تلواریں گردن پر رکھے ہوئے یہی آواز، میرے مولا آپ کے بنا زندگی کا مزہ کیا؟ فرزند رسول کو درگاہ آدم میں گھیرنے کے بعد ہم سب اپنی جہانوں کو بچا کے چلے گئے، مولا اس زندگی میں کون سا لطف ہے؟ جنہوں نے اس کو درک کیا وہ سمجھے گے کہ اس سلسلے کی جو کڑیاں چلی آ رہی ان کی حیثیت ہے۔ ارباب اعضاء آپ کی آنکھیں نم ہو گئی فخر اظہار ثواب کی مجلس ہے، روح کی تسکین، روح کی بلندی اور درجات کے رفعت کے لیے ارباب مجلس ہمارا طریقہ ہی یہی ہے کہ کربلا اور کربلا والوں کی مصیبتیں بیان ہوتی ہیں۔ مرنے والا جن دنوں میں گیا ہے، جن ایام میں، وہ ایام وہ پورا مہینہ صدیقہ کبریٰ سے منسوب تھا، فاطمہ زہرا سے کتنا گہرا عشق تھا کہ وہ اس دنیا سے جب گیا ہے عزیزوں ان دنوں میں گیا ہے کہ جن دنوں میں بی بی دو عالم کی ولادت کے ایام تھے۔ ارباب اعضاء بس، اور یہ مہینہ جو ابھی چل رہا ہے، جس مہینے میں یہ 40ویں کی مجلس منعقد ہوئی ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ اسی عظیم بی بی کا بیٹا اتنا مجبور ہوا ہے کہ اسے وطن چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا۔ ارباب اعضاء کچھ ہی دنوں بعد وہ قیامت کی گھڑی 28 رجب کی تاریخ آنے والی ہے کہ جس دن فرزند زہرا اور آپ سب ابھی اذان دی جائے گی، اذان کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم اجعل قلبی مارا وعیشی قارا، اسی دعا میں فقرہ ہے واجعل لی عند قبر نبیک، اے پروردگار ہماری قبر کو اپنے نبی کے پہلو میں قرار دے۔ آج یہ مسلمان اتنے سالوں کے بعد اپنے نبی کی قبر کے پہلو میں دفن ہونے کی تمنا رکھتا ہے۔ آج وہ حسین، کیا اس کی تمنا نہ ہوگی، لیکن آج اتنا مجبور کہ مدینے سے نکلنے پر جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ ارباب اعضاء بڑی سخت منزل ہے، کس منزل سے اور کس عالم میں یہ قافلہ نکلا ہے، اور بس وہ منزل اور جب واپس آیا ہے بس یہ 2 منزلیں سن لیجئے، ختم و دعا۔ ارباب اعضاء راوی بیان کرتا ہے مقتل میں ملتا ہے کہ امام حسین ایک مسند پہ تشریف فرما ہے اور بنی ہاشم کے جوان کھڑے ہیں، منادی ندا دے چکا ہے، آج محلے بنی ہاشم میں کوئی قدم نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ علی کی بیٹیوں کا سفر ہے، علی کی بیٹیاں جا رہی ہے، آج کوئی نہیں آیا۔ ارباب اعضاء راوی کہتا ہے
तैयार किया गया। अचानक एक बीबी आई, एक 13 बरस का बच्चा आगे बढ़ा, अरे बाजू को पकड़ा, सवार किया। एक बीबी और आई, 18 बरस का जवान आगे बढ़ा। इसी रस्ता में क्या देखा, एक खातून आई, अरे 18 बरस का जवान, 32 बरस के अब्बा इमाम हुसैन खुद को सनद कर उठे, ज़ैनब को सवार किया। और बाबे अल्लाह इस आलीशान तरीके से ये काफिला मदीने से निकल रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, बस एक मुनादी निदा दे रहा है, ऐ मदीने वालों, ये मदीना रहने के काबिल न रहा, न वह मिले न हमारी यहाँ। अरे कुछ बीबियाँ ऊँट की नकी बीत रही, मुनादी आवाज दे रहा है, ये फातिमा की बेटी, अली की बेटी, रसूल की नवासिया है।